الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى وذريته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ بيدي سهل لنا أشقالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله گونج صلى الله عليك يا اللہ تعالیٰ دی صلاۃ و درود نبی کرم شفیع وسلوری جسم نبی محمد مجتبی شمی اسرائیل دولامال کی دوسرا سلوری کائنات فخر موجودات باعث تخلیقی کائنات مقصد کائنات اصلی کائنات روحی کائنات جان کائنات بلکہ جان کائنات تاجداری مدینہ دوری قلبوسی احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ لیے تو اسلام در حضرین کی پیش کرنے تو بعد دیکھائی بات بول احترام معزز شامل محاصرین بزرگو عزیز و پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑے رسول خالق کائنات نے کو تو پھر جمعۃ المبارک کے قدس گھڑیاں عطا فرما کے اپنا تے اپنی محبوب کا ذکر خیر کرندہ اپنی بارگاہ اندر سجدہ رسول واسی جمعۃ المبارک دی ابتدائی گھڑیاں دے وچ مسجد وچ آندی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ رب العالمین اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نلین پاک دے سکے خالق کائنات اج دی جمعۃ المبارک دی حاضر اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڑھے سارے نواسے خالق کائنات دنیا واسے قبر واسے واسے ذریعے نجات بنائے۔ حضرت محترم آج دی گفتگو جی شخصیت دے حوالے دینا کچھ میں چیدہ وقت دی مساقت دے لحاظ دے نال بات عرض کرنیاں نہیں او ہسی جنہ دی قبر ہندوستان دے وچ حکومت پہ کر دی ہے۔ میری مراد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی علیہ الرحمہ۔ ہندو کہتے ہیں کہ ساڈے ملک وچ کوئی بھی وزیر اعظم بنے مردی ہوئی کوئی ہوئی جدوں تک خواجہ دی قبر تے چادر نہ چڑھا لے اونی دیر تک حلف نہیں اٹھاتا۔ سب تو پہلے چشتی جس نام دینا لکھیا گیا وہ آپ دی اصلی نہیں بلکہ آپ تو پہلے ایران دے اندر خراسان دے اندر ایک قوم ہے جن دا نام چشتی اتھے ایک بزرگ گزرے نے حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی نظامی علیہ الرحمہ جنہ دے نام تو سب تو پہلے چشتی لکھیا گیا۔ آپ دی ذات بڑی بات لیکن بہرحال کی بھی میں دس دیتا ہے کہ سب تو پہلے آپ دی جی ذات ہے آپ دے نامی دے نال چشتی نہیں لکھیا گیا جتھے لکھیا گیا ہے وہ حضرت ابو اسحاق چشتی علیہ الرحمہ نے۔ عزیز محترم حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی علیہ الرحمہ آج تو 906 سال پہلے اپنی والد گرامی سید غیاث الدین علیہ الرحمہ آپ دی کر تے آپ دی والدہ ماجدہ ام الورا ماہ نور بی بی آپ دی گودی دے اندر تشریف لے آئے نے۔ آپ ہجے اپنی والدہ ماجدہ دی گودی دے اندر تشریف نہیں لے آئے کہ ایک دن تہجد دا ٹائم میں آپ دی والدہ کرام آپ دی والدہ نو آپ فرماندے نہیں کہ منو تیرے کمرے جو لا الہ الا اللہ دی صدا آندی لیکن آواز تیری نہیں آواز تیری نہیں۔ آپ دی والدہ نے معین الدین اجمیری چشتی آپ دی والدہ نے دسیا کہ میرے پیٹ میں جدوں دا ایک بچہ آیا ہے اودوں دے اس کمرے جو لا الہ الا اللہ دی صدا آندی مؤذن دی اذان سن کے لا الہ الا اللہ یعنی کہ اللہ دا نام لینے والے ہو تی ماں دے پیٹ دے وچی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی علیہ الرحمہ 5 سال دی عمر ہے باپ دنیا تو وصال
دنیا کو وصال کر کے 6 سال دی عمر ہے، عید دا موقع آیا ہے، والدہ نے اچھے کپڑے پہنے، جا بیٹا جا کے عید دی نماز پڑھنے۔ آپ چلے نے عید دی نماز پڑھنے واسطے جا رہے ہیں، رستے دے اندر کی دیکھے سڑک دے کنارے دے ایک بچہ تے رو رہا ہے۔ جدو رو رہا ہے جا کے ان پوچھ دی نہیں رون کیوں رہا ہے؟ وہ اکھاں تو نبی اکھاں تو نبی نہ تے اونے رون دی وجہ کی لگی، او کہنے لگا کہ میں یتیم میرا باپ کوئی نہیں۔ آج سارے بچے سونے کپڑے پہن کے عید دی نماز پڑھنے واسطے جا رہے ہیں تے میں اج رو رہا کہ میرا باپ کوئی نہیں۔ معین الدین اجمیری چشتی آپ نے فرمایا چھتی نال کہنے لگے چھتی کر سائڈ دے ہو گئے، اجر کپڑے پاٹے پرانے پائی نو لا تے اجر میرے کپڑے تو پا۔ آپ نے جدوں کپڑے ان دی آپ پہنے پھٹے پرانے دی اپنے کپڑے اتار کے ان پہنائے، پہنام دی دیر سی 6 سال دی عمر، 6 سال دی عمر۔ اس سے ویلے ہاتھ سے غیبی جو آواز آئی، انت غریب نواز، جڑا 6 سال دی عمر بچ بھی غریب نواز ہے، اونوں معین الدین اجمیری چشتی کہندے ہیں۔ 6 سال دی اسی دی بڑی بڑی عمراں ہیں جی، لیکن وہ دیکھ کتھوں غریب نواز چلے، 6 سال کی عمر کوئی بالغ ہو کے 20-25 سال کی عمر میں یہ نہیں کہ پتہ چلیا ہے کہ ٹھیک ہے جی سخاوت کرنی ہے، غریباں دے نال پیار کرنا ہے، اللہ دے اللہ دے رسول دی خاطر اللہ دی مخلوق نال پیار کرنا ہے۔ 6 سال کی عمر ہے، اپنے کپڑے اتار کے اسے یتیم کو پہنائے نے، ان دے آپ پہنے نے، فرمان لگے چل پہلو جا کے عید نماز پڑھیے، پھر میں تینوں جا کے تینوں دساں کہ تیرا باپ کونے، تیری ماں کونے تے تیرے بھائی کونے۔ لے جا کے عید دی نماز پڑھی، عید دی نماز پڑھ کے تے گھر آ گئے تے والدہ ویکھ کے مسکرا پئیاں نے تے فرماندیاں نے معین الدین نے اپنے کپڑے اینوں پہنائے دیندے آپ پہنے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ ماں جی سب تو پہلے اینوں بیٹا کہو ہے، ایندا باپ کوئی نہیں، اندی ماں کوئی نہیں۔ پھر معین الدین فرمان لگے کہ میں تیرا بھائی، یہ تیری والدہ ہے جنہاں نے انی بچپن دی عمر وچوں ہی غریباں نال یتیماں نال پیار کیتا ہے، اج وہ ہستی غریب نواز کو پہچانے جانے جن غریباں نال پیار۔ عزیز توجہ، آپ باپ دی بلو آپ 2 چیزاں والے چھوڑ کے گئے ہیں، ایک باغ چھوڑ کے گئے ہیں تے ایک چکی چھوڑ کے گئے، ایک باغ ہے تے ایک چکی۔ آپ روزانہ باغ دی رکھوالی کر دینے، پانی دین دینے، جو کچھ بھی پھل توڑ دینے، جو بھی کام کاج باغ تے روزانہ پانی دین دین تے روزانہ ایک سپارہ تلاوت بھی کرتے ہیں، حافظ روزانہ ایک سپارہ تلاوت نال پانی دین دیں۔ ایک دن کی دیکھیا معین الدین آپ آئے نے گھر اٹھ کے تے کی دیکھا کہ جا کے میں باغ نو پانی پھل توڑیے انہوں نے اکٹھا کریے پھل۔ معین الدین کی دیکھ دے نے کہ آپ یہ دوری نے تے پھل جڑے نے درختاں آپ بھی ٹوٹ دینے، آپ بھی ٹوٹ دینے پئے تے ٹوٹ کے پھر تھلے ہی نہیں ڈھیریاں بھی آپ ہی بنن رہیاں، ڈھیریاں بھی آپ ہی بنن رہیاں نے۔ آپ کو کدی پرواہ ہے جڑا زہرا دا لال ہے، پرواہ کدی ہے؟ فرمان لگے کوئی دشمن ہے تے تیری پرواہ کوئی نہیں، یہ کوئی سجن ہے تے سامنے آ
جب آپ نے اینی کہہ دی دیر سی 6 بندے سامنے آ گئے وہ کہنے لگے سرکار ہے اسی جن نہ 6 دے 6 اسی مسلمان روزانہ تسی جدو قرآن دی تلاوت کر دیو تو اسی اپنا قرآن صحیح کرنے تاڑا قرآن سن کے تے اسی اپنا قرآن صحیح کرنے ہیں تے آج اسی فیصلہ کیتا ہے کہ جن دے کلو اسی قرآن صحیح کرنے ہیں آج اسی اونو نہیں ایک پھل توڑا دینے اس سے پھل بھی آج آپ توڑا گے تو تیریاں اسی آپ ہی بناوا گے جن دے پھل بھی جن توڑن تے تیریاں بھی جن بناون اونو نوئینو دی اجمیری کہندے آپ ایک دن درختہ نو باغ نو پانی لا رہے نے تکی دیکھیا کہ آپ دے باغ دے کولوں دے ایک بزرگ مجذوب حضرت ابراہیم قندوسی علیہ الرحمہ جدو معین الدین آپ دی نظر پہ گئی جدو نظر پئی کئی اوتھی چھوٹ گئی انہوں نے لے آگے اپنی چادر بچھا کے دے بٹھایا سرکار بہت جدو بہ گئے نہیں اپنی باغ جو انگور توڑ کے تو انہوں نے سامنے رکھے انہوں نے مجذوب نے ایک انگور دا دانہ توڑ کے جدو مجھ کھا کے تے وہ مجذوب کہنے لگے اے باغات اے ٹھنڈیاں ہواواں اے سارا دا سارا باغ و بہار اے درویشی دے لائق یہ درویشی دے لائق نہیں انہوں نے کی کتابی جیب دے بچوں ایک سکی جوان دی روٹی کٹ کے معین الدین دیتی کہنے لگے اے آپ دی عادت نے سی سکی روٹی کھاتی بار وہ جرے مجذوب سن وہ دی کو روٹی خشک دے کے چلے گئے معین الدین جاندیاں پچھوں کانڈی دیکھتے رہ گئے جان تو بعد سوچیا کہ میری عادت نہیں لیکن چلو ایک بزرگ دیکھے نے کھانا پیوں کہ وہ جرا خشک روٹی دا ٹکڑا جدو کھان دی دیر سی جدو حلق وچ اترے 14 طبق روشن ہو گئے مان آ کے کہندے نے مان اے میں باغ وچ لگا اے میں باغ وچ لگا اچھا ماں کہنے لگی پترا کدھر جا میں کوئی منظر لبن چل گیا منظر لبن چل گیا کدھر جانا اگے میں نیشا پور شہر اتھے حضرت عثمان ہارونی آپ دے پیرو مرشد ماں دسن دینے کہ میں آواز آندی خواب کہ شہر دانا نیشا پور تے عثمان ہارونی میرا نام انتہا چاہتا وہ بھی نہیں جڑے پیران کو جا کے قدر سانو مرید بنا لگا تے وہ بھی پیر ہے کہ یہ بھی ہستیاں نے معین الدین ورگیاں کہ جنہوں پیر خود کہتے آ میرے کو آ میرا مرید عزیز زمان خواجہ معین الدین اجمیری چشتی معاذ کو اجازت لے کے چلے نے اے ماں نے تھوڑا جا سازو سامان جڑا اے بڑی دور آئے تقریباً مہینے در آئے اے ماں نے کچھ کھان پینا سامان دے دیتا لے بیٹا چلے جاؤ اے کچھ تھوڑے جے پیسے دے دیتے نے اے معین الدین لے کے پیر مرشد پیر مرشد وال چل پینے منظرہ طے کرتے رستے اندر جنگل آیا ہے یہ جنگل آیا ہے ڈاکو نے آ کے ڈاکو آ گئے نے کہنے لگے نے ٹھہر جا کی تیرے کول آپ نے سارا جڑا کھانا وغیرہ کٹ کے رکھ دیتا ہے لو گئی اے لو اج ہور کی تیرے کول سب کچھ کٹ کے رکھ دیتا تو جے تھوڑے جے آپ دے کول پیسے سنے وہ بھی نکال کے دے دیتے لو بیلی میں پیسے بھی لے لو یہ کہنے لگے ہون منو اجازت دے جو کہنے لگے ڈاکو کتھے چلے آئے
میں موئنالدین کہندے نے نشا مچ لیا وا موٹا کو کہن لگے او تے مہینے درائے اے مہینے درائے اے جو کچھ تیرے کول ہے سی اے سانو دے دتا اے کھانا پینا بھی دے دتا اے پیسے بھی دے دیتے مہینے دیرا اے کیویں جاویں گا کیویں پہنچے گا میں موئنالدین کہہ لگے نے اے جیڑی ذات جنگل جتانوں دے سکتی ہے موئنالدین نہیں دے سکتی جنگل وچ تانوں ذات نے کھان پین واسطے دیتا ہے تہاڈا انتظام کیتا نا اس ذات نے تے میرا بھی وہی بارش میں جنہ بھی نہ مہینے دا 2 سال ہے وہ ذات مینوں دے عزیز من ٹر پئے نے منزلہ طے کرتے کرتے خواجہ موئنالدین پہنچے نے جدوں پہنچے نے پھر مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمن آپ پیچھے جا کے مرید بیٹھے نے آپ پیچھے جا کے بیٹھ گئے نے جدوں پیچھے جا کے بیٹھ گئے نے خواجہ عثمان ہارونی کہندے نے مریدو جی سرکار فرمایا مریدو اج فاطمہ دے باغ دا ایک پھل آیا جی فاطمہ دے باغ دا ایک پھل آیا جی آگے خواجہ عثمان ہارونی نے آگے خواجہ موئنالدین سینے دے نال لایا فرما لگے نے سیدہ بڑا انتظار کروایا یہ بڑا انتظار کروایا سینے دے لا کے بٹھایا بٹھا کے فرما لگے نے آ میں تیرے سر تے 4 تر کا کلا رکھ دیواں 4 تر کا کھیڑا گیڑا پہلا تر کے دنیا دا کلا اے دوسرا اقبا تر کے اقبا دائے تر کے اقبا کیے اے حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمن آپ جاریاں میں ایک ہاتھ دے وچے آگ دا گولا ایک وچ پانی کہن لگی الہ العالمین جڑے عبادت اس وجہ تو کر دینے سم جنت مل جائے میں جنت سارن سنی اے جے دوزخ دے خوف دی وجہ تو اے تیری عبادت کر دیے دل کر دائے اس اس پانی جل دوزخ میں بجا دیوا اس واسطے ایک عبادت تیری مخلوق تیرے بندے انجی کرن جی تو جانا ہے دوزخ دے ڈر تو نہ جنت دی لالچ تو ہے ہی خالق تو ہے ہی رب بندہ کبھی میں ہے ہی بندہ تے میں عبادت کرنی نہ دوزخ دا ڈر نہ جنت دی لالچ یہ ترک عقبا ہے تیسرا کلا ترک سونا پینا تے کھانا ترک تے چوتھا دل دی خواہشات ہے آپ دی پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی آپ نے آپ دی 4 ترک کلا رکھے آئے رکھ کے تے فرماندے نے اے میرا مسلح اے لیلہ موئنالدین میرا جائے نماز یہ دے دیتا اس تو بعد آپ نے اپنے جوڑے دیتے دے کے تے اپنا آسا دیتا ایک 3 چیزاں دے کے تے خواجہ عثمان ہارونی آپ نے جان دی تیاری کی تھی اٹھے جدو اٹھے نے تے موئنالدین اجمیری آبی پچھے
اگے اگے پیر پیچھے پیچھے مرید جا رہا ہے اگے اگے خواجہ عثمان ہارونی نے پیچھے پیچھے معین الدین نے چلتے 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 منزل طے کرتے کرتے فاصلے طے کرتے کرتے ایک مقام آیا ہے جتھے آ کے خواجہ عثمان ہارونی کہندے نے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک رب العالمین تیری بارگاہ وچ میں معین الدین لے آیا میرے مالک اتھوں تک لیاؤنا میرا کم سی کہ میرے مالک اگے تو جانے تے معین الدین جانے اے میرے مالک میں نو قبول کر لیا تمہیں قبول کر لیا خانہ کعبہ حاضی لوا کے خواجہ عثمان ہارونی آپ کہنے کے معین الدین چل چلیے حاضی ہو گئی ہے معین الدین کہتے نے سرکار ہون کی دا ارادہ ہے فرمائے اتھے دا ارادہ ہے جتھے مور لگنی کدھر دا ارادہ ہے مدینہ شریف مدینہ شریف خواجہ عثمان ہارونی معین الدین لے کے چل دے میری کریم آقا علیہ السلام دی در انور دے سامنے آئے خواجہ عثمان ہارونی آپ کی فرماندے معین الدین ذرا جالیہ دے قریب ہو گئے ذرا جالیہ دے قریب ہو گئے تے اپنے نانے میں ذرا سلام کہے اپنے نانے میں ذرا سلام کہے جالیہ دے کل ہو کے میں بھی سنا کہ تیرا نانا کنج جواب دینا ہے ذرا کول جالیہ دے ہو عزیز احمد معین الدین جالیہ دے کول ہو کے جالیاں دے کول ہو گئے امام الانبیاء اسلم کریم دے نانا جان دی بارگاہ دے اندر اپنے نانے نو سکھاتے نے السلام علیکہ یا سید المرسلین اللہ دا سفیر دلی دی چھپیے آصف دا لکھن والا اے جدو معین الدین نے اے نانا جان السلام کھوائے اے میرے آقا دی اے قبر انور جو میرے آقا دے اے میزار پاک جو آواز آئیے آواز آئی وعلیکم السلام یا سلطان الہند اے ہندوستان دے اے ولیاں دے تاجدارا تیری سلام ہوئے پیر موجود ہے پیر دے سامنے سرکار مرید نو کہہ رہے نے تیری تے بھی سلام ہوئے جدو اتنا جواب سنیا ہے میری کریم آقا دی مزار پاک چوں
خواجہ عثمان ہارونی آپ دی اکھاں چوں خوشی دی اتھرو نکلے ہیں فرمان لگے مونی دین مبارکہ ہوں تیرو سرکار نے ہندوستان دے ولیاں دا تاجدار بنا دیتا ہے کہ قیامت ہے اللہ فرمائے گا عثمان ہارونی کی لے کے آئے معین الدین لے کے آئے انشاءاللہ العزیز آج کچھ وقت لائٹ دی خرابی سورج ضائع ہو گیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک تو مزید آپ دی تعلیمات دی جنہیں کوشش نہیں عرض کروں گا اللہ رب العالمین عمر دی تو